السلام علیکم نویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی درسی کتاب کے ایک سبق نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی مرزا فرخت اللہ بیگ صاحب نے اس سبق کو قلم بند کیا ہے۔ وہ اس سبق کے مصنف ہیں۔ اس کے جو سوالات ہیں انہی کے جوابات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، انہی کے جوابات میں آپ کو سمجھاؤں گا، یعنی کہ جو ایکسرسائز ہے اسی پہ آج ہم جائیں گے۔ پہلا جو سوال ہے وہ ہے نذیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ نذیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اتھ کو گبرو تو اتکنن نذیر احمد کی شخصیت کے چند پہلو اس طرح ہیں۔ نذیر احمد کی شخصیت کے چند پہلو اس طرح ہیں۔ مولوی نذیر احمد صاحب صاف گو ہیں۔ مولوی نذیر صاحب صاف گو ہیں۔ مولوی نذیر صاحب صاف گو ہیں۔ اپنی غربت اور لاچاری کا ذکر نہایت وضاحت سے کرتے ہیں۔ نہایت وضاحت سے کرتے ہیں اور سچ کہنے میں بالکل جھجکتے نہیں ہیں۔ اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امتحان کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے۔ آپ بلا تکلف اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں خود بیان کرتے ہیں۔ کیا گبرو یہ سمجھو تو مولوی نذیر اکثر پر جواب مولوی نذیر احمد صاحب گو ہیں۔ اپنی غربت اور لاچاری کا ذکر نہایت وضاحت سے کرتے ہیں اور سچ کہنے میں بالکل جھجکتے نہیں ہیں۔ اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امتحان کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے۔ آپ بلا تکلف اپنی خوبیاں اور صلاحیتیں خود بیان کرتے ہیں۔ پتہ گو دویم سوال امیک نذیر احمد نے اپنے بچپن کے کن واقعات کو لطف لے کر بیان کیا ہے؟ نذیر احمد نے اپنے بچپن کی غربت، تعلیم کا شوق، گھر گھر جا کر روٹیاں مانگ کر لانا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے دہلی کالج میں داخلہ مل جانے کے واقعات کو لطف لے کر بیان کیا ہے۔ لطف لے کر بیان کیا ہے۔ نذیر احمد نے اپنے بچپن کی غربت، تعلیم کا شوق، گھر گھر جا کر روٹیاں مانگ کر لانا، اپنی قابلیت کی وجہ سے دہلی کالج میں داخلہ مل جانے کے واقعات کو لطف لے کر بیان کیا ہے۔ ایک دن جب وہ دہلی کالج گئے تو وہاں بہت بھیڑ تھی۔ اندر بچوں کے امتحانات لیے جا رہے تھے۔ بھیڑ میں مولوی صاحب کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ مدرسے کا پرنسپل اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسے کالج میں داخلہ مل جاتا ہے۔ اگر وہ بھیڑ میں نہ گھستا اور اس کا پاؤں نہ پھسلتا تو شاید اسے کالج میں داخلہ نہ ملتا۔ یہ دلچسپ واقعہ اسے کالج میں داخلہ دلاتا ہے۔ پتہ کو جو تریم سوال پراوش نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں کون کون سے ادیب شامل تھے؟ کون کون سے ادیب شامل تھے؟ نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں سید احمد خان، منشی ذکا اللہ اور پیارے لال شامل تھے۔ کس کس نذیر احمد کے ساتھ پڑھنے والوں میں سید احمد خان، منشی ذکا اللہ اور پیارے لال شامل تھے اور پیارے لال شامل تھے۔ تاکہ بیاک سوال نذیر احمد نے آج کل کی تعلیم کی کون کون سی خامیاں بتائی ہیں؟ کون کون سی خامیاں بتائی ہیں؟ نذیر احمد کا ماننا ہے کہ آج کل استاد پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ طلباء پر علم لادتے ہیں۔ نذیر احمد کیا کہتے ہیں؟
نذیر احمد کا ماننا یہ ہے کہ آج کل کے استاد پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ طلباء پر علم لادتے ہیں، اور ایک ہی کلاس میں بہت سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء اس میں اچھی طرح کامل نہیں ہوتے، نذیر احمد کے مطابق تعلیم کے سلسلے میں آج کل پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ لاد دیتے ہیں، آج پڑھا اور کل بھلا دیا، کیونکہ کئی مضامین نصاب میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے سب پر عبور حاصل نہیں ہوتا، جبکہ پہلے زمانے میں ایک ہی مضمون پڑھاتے تھے مگر اس میں طالب علموں کو کامل کر دیتے تھے۔ آج کل کے استاد بھی اس معیار کے نہیں ہوتے جیسے اس دور میں ہوتے تھے، دیکھ پرکھ کر اساتذہ کا تقرر کیا جاتا تھا، آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کس کے مطابق ہے؟ اس نذیر احمد صاحب سمجھاتے ہیں، نذیر احمد کا ماننا ہے۔ پتہ گزرے بھی اخ سوال سے پڑھو۔ اس سبق میں چند جہاں مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اس کی نشاندہی کی۔ مزاحیہ انداز کا جائزہ۔ اس سبق میں مولوی سبق کا حلیہ بیان کرتے مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہیں، اور لڑکی کا نذیر احمد کے ہاتھوں مسالہ پسوانے کے واقعہ کو بھی مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سبق میں مولوی سبق کا حلیہ بیان کرتے مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، اور لڑکی کا نذیر احمد کے ہاتھوں مسالہ پسوانے کے واقعہ کو بھی مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ میری گوبریو آج گو یہ یوتیہن تھا وہ شاد ان اچھ خلاص صبح پرنامہ پتہ صبح انشاءاللہ خلاص